السلام علیکم دوستو، ہسٹری ود آسی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ معمر قذافی کون تھا، بغاوت کیسے ہوئی، قتل اس کا کیسے ہوا۔ اس حوالے سے آج کی پوری ویڈیو ہے۔ ایک بغاوت وہ تھی جس میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، دوسری وہ جس میں بہت زیادہ خون بہا۔ دونوں کے نتیجے میں حکومتیں بدلیں، نظام بدلے، لوگ بدلے۔ دونوں بغاوتوں کا مرکز اور مرکزی کردار ایک ہی نام تھا، معمر قذافی، جو جدید لیبیا کی تاریخ سے جڑا ہے۔ قذافی نے لیبیا کی ایک بغاوت شروع کی اور دوسری ان پر آ کر ختم ہوئی۔ یہ 1 ستمبر 1969 کا دن تھا۔ اس روز لیبیا کے حکمران شاہ ادریس بیرون ملک تھے۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سڑکوں، دفاتر اور گھروں میں زندگی رواں دواں تھی۔ اچانک فوج کے 70 آفیسر ٹینکوں سمیت بن غازی کے علاقے میں نکل آئے۔ ان کی قیادت 12 فوجی افسر ان پر مشتمل ایک ڈائریکٹر کر رہا تھا، جس کا نام تھا معمر قذافی۔ RCC یعنی ریولیوشن کمانڈ کونسل نے ایک ایک کر کے سرکاری اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ کارروائی کے دوران ہی فوج کے دیگر اہلکار بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا دفتر فوج کے کنٹرول میں آتا گیا۔ صرف 1-2 گھنٹوں کی کارروائی میں لیبیا کا تمام انتظام اس RCC نے سنبھال لیا۔ حسن بن ردا، جو شاہ ادریس کے خاندان کے ایک اہم رکن تھے اور ان کے جانشین کے طور پر دیکھے جاتے تھے، ان کو دیگر شاہی امراء کے ہمراہ حراست میں لے لیا گیا۔ ان تمام عمل کے حوالے سے عوام کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حسن بن ردا نے تمام شاہی اختیارات چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ بغیر تشدد کے نئی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ شہری علاقوں کے نوجوانوں نے شہنشاہیت کے خلاف بغاوت پر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں کو باقاعدہ خوش آمدید کہا، اور پھر استقبال کا یہ سلسلہ دیگر علاقوں تک پھیل گیا۔ RCC نے ملک کی آزادی اور اسے خود مختار ریاست بنانے کا اعلان کرتے ہوئے لیبیا کے نئے نام عرب ریپبلکن قرار دیا اور تمام عوام کو یکساں حقوق دینے کا اعلان کیا۔ بظاہر تو یہ ایک دن کی کارروائی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل منصوبہ بندی تھی۔ 1942 میں سرت میں پیدا ہونے والے معمر قذافی بن غازی ملٹری یونیورسٹی اکیڈمی اور برطانیہ کے رائل ملٹری اکیڈمی سے تعلیم یافتہ اور لیبیا کی فوج میں کیپٹن کے عہدے پر بھرتی ہوئے۔ وہ پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی بغاوت کو آئیڈیلائز کرتے تھے، جس میں انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا تھا۔ تاہم لیبیا میں بغاوت کا ماحول بنانے کے لیے قذافی کو باقاعدہ مہم چلانا پڑی۔ انہوں نے فوج کے اندر ہی فری آفیسر موومنٹ شروع کی۔ چونکہ ان کی شخصیت میں کرشمہ اور قیادت کی اہلیت موجود تھی، اس لیے وہ جلد ہی فوج میں اپنا پیغام پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ بغاوت کے واقعات کے بعد کی تمام معلومات اور معاملات کو شاہ ادریس تک پہنچا رہے تھے۔ حسن بن ردا کے علاوہ خاندان کے کئی دیگر افراد بھی حراست میں لیے جا چکے تھے۔ شاہ ادریس کو اپنے خاندان کے افراد کی فکر تھی۔ انہیں صورتحال کی نزاکت کا بھی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی وساطت سے RCC کو پیغام بھجوایا کہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ معمر قذافی کے گروپ کی رضامندی کے بعد جمال عبد الناصر کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شاہ ادریس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، جس کے بعد فریقین نے ایک معاہدے کے ذریعے شاہ کے خاندان کے تمام افراد کو مصر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ شاہ ادریس میں مصر میں مقیم تھے اور 1983 میں اپنی طبی موت مر گئے۔ 7 ستمبر 1969 کو RCC نے اعلان کیا کہ وہ نئی حکومت کے قیام کے لیے کابینہ تشکیل دینے جا رہی ہے۔ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے والے محمود سلیمان المغربی، جن کو 1969 میں سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور ان کی مدد کے لیے 8 رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا، جس میں 6 سویلین اور وہ جیل میں تھے، انہیں وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔
ان 2 فوجی اراکین بھی شامل تھے۔ اگلے روز کابینہ کی ہدایات جاری کی گئیں کہ RCC کے تجویز کردہ سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ریاستی پالیسی بنائی جائے، اور انہی میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ کیپٹن معمر قذافی کو کرنل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے لیبیا کا کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا اور کرنل قذافی انتہائی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آ گئے۔ کچھ روز بعد وہ ملک کے سربراہ بن گئے۔ قذافی 42 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس دوران انہوں نے مختلف ادوار کے دوران مختلف نظام کار اپنائے۔ پہلے عرب دنیا کے ساتھ، پھر افریقی بلاک کے لیے سرگرم ہوئے۔ ان کا نام دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے طور پر بھی لیا جانے لگا۔ اقوام متحدہ نے لیبیا پر پابندیاں بھی لگائیں۔ ان کا الگ انداز زندگی، خواتین گارڈز، خیمہ، اونٹ وغیرہ بھی خبروں میں رہے۔ پڑوسی ملک تیونس سے شروع ہونے والی عرب سپرنگ کے اثرات کو لیبیا پہنچنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ کرنل قذافی نے اس سلسلے میں کوشش کی کہ امریکہ اور اتحادی ممالک کی پشت پناہی یہ تحریک روز پکڑے گی۔ اکتوبر 2011 میں معمر قذافی اچانک غائب ہو گئے۔ اس کے بعد خبر آئی کہ ان کو باغیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ خون میں لت پت باغیوں کے درمیان بے بسی کے عالم میں موجود تھے اور ان پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ اسی روز 17 اکتوبر 2011 کو ان کو قتل کر دیا گیا۔ یوں ایک بغاوت کے ذریعے منظر عام پر آنے والے کرنل قذافی دوسری بغاوت کے نتیجے میں منظر سے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔